اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے 41ویں نمبر، جی 40 گویا کہ ونتھ، جی تو 41واں نمبر ہے، اور یہ الحسیب۔ الحسیب، الحسیب کا معنی ہوتا ہے سب کے لیے کافی ہو جانے والا، سب کے لیے کافی ہو جانے والا، یہ حسیب ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہے نام قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 جگہ پر دہرایا ہے، 3 آیتوں کے اندر قرآن کریم میں یہ نام آیا ہے، اور اس کا جو ہے عدد وہ 80 ہے، 80 اس کا عدد ہے، اور عدد جو ہے اس کا مفرد عدد جو ہے اس کا 8 ہے، 8 گویا کہ 8 دن کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس نام کے جلال کو ظاہر فرما سکتے ہیں جب انسان اس کا ورد کرتا ہے۔ اور یہ عجیب و غریب نام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب کے لیے کافی ہو جانے والا سوائے اللہ کی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اسے کہ کوئی دوسرا کسی کے اگر کافی ہو تو وہ کفایت کا تو محتاج ہوگا۔ مطلب ماں جو ہے بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کا خیال کرتی ہے، لیکن وہ یہ کفایت جس کی وجہ سے کرتی ہے وہ کسی اور سے لیتی ہے، یعنی اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، اس کی چھاتیوں میں دودھ اتارتا ہے اللہ، تو وہ آگے پلاتی ہے، وہ غذا کھاتی ہے تو اس کو دودھ میں کنورٹ اللہ کرتا ہے تو وہ آگے پلاتی ہے۔ تو دنیا کی کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، فرمایا وہ خود کفایت کی تو محتاج ہوگی، لیکن اللہ اپنی ذات میں کفایت کا محتاج نہیں، مستقل بالذات ہے، اس لیے وہ سب کے لیے کافی ہے۔ تو حسیب فرمایا کہ حقیقت میں وہ صرف اللہ ہی کو کہا جا سکتا ہے، کسی اور کو حسیب کہنا بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ پھر کفایت کا محتاج ہے، اور کفایت کسی اور کی طرف سے آتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو وہ حقیقت میں تو کافی نہ ہوا، وہ تو کسی اور کا محتاج ہوا۔ اور اللہ ایسا کفایت کرنے والا ہے کہ آسمانوں پہ چاند سورج ستارے جو فضا کے اندر معلق ہیں، اور ایک ایک سیارہ اتنا بڑا ہے کہ جناب زمین اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، گرے تو ملیہ میٹ کر دے، لیکن وہ فضا کے اندر بغیر کسی رسی کے لٹکے ہوئے ہیں، ایک مدار میں گھوم رہے ہیں۔ یہ کس لیے؟ وہ اللہ کی کفایت کی طاقت سے ہو رہا ہے۔ آسمان جو بغیر ستونوں کے جو کھڑا ہے، فرمایا یہ حسیب کی ذات نے اس کو سنبھالا ہوا ہے کہ حسیب اس کے لیے کافی ہوا ہے، تو اللہ کی کفایت نے اس آسمان کو بغیر ستونوں کے اٹھایا ہوا ہے۔ اور اتنی وسیع جو زمین ہے، اور زمین جو ہے ہر ایک کو نگلتی نہیں ہے، بلکہ اتنی نرم ہے کہ لیٹو تو انسان کو نیند بھی آ جائے، ایسی سخت نہیں ہے جیسے پتھر، اور ایسی نرم نہیں جیسے پانی کہ لیٹے تو غرق ہو جائے۔ تو یہ جو ایک خاص اس کے اندر جو اللہ نے اس کو رکھا ہے، یہ اعتدال، یہ بھی اللہ کی کفایت کی طاقت سے ہے۔ تو گویا کہ ہر چیز جو بھی نظر آتی ہے، پھل اگر ٹہنیوں میں لٹکے ہوئے ہیں تو اللہ کی کفایت کی طاقت سے لٹکے ہوئے ہیں، ورنہ وہ سارے کے سارے گر جایا کریں تو وہ پکیں گے کب؟ تو اللہ ان کو ایک سرٹن مدت تک لٹکائے رکھتا ہے، کفایت کرتا ہے، اس کے بعد وہ جب پک جاتے ہیں اب گرنے کے قابل، اتنے میں انسان کاٹ لیتا ان کو۔ تو فرمایا یہ کفایت، یہ تو حسیب کا لفظ جو ہے یہ ایسا باکمال ہے کہ اگر کسی کو اس کا اجلال اگر حاصل ہو گیا تو زندگی کے ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ کوئی ناکامی کا اس تصور ہی نہیں۔ یہاں تک کہ اس کے فضائل و فوائد میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ میرا مال چوری ہو جاتا ہے، یا جو ہے میرے گھر کے اندر چور داخل ہو جائیں گے، یا سفر میں جا رہے یار چوری کا خطرہ ہے، جیب کٹنے کا خطرہ ہے، تو خاص طور پہ یہ دکانوں پہ غلے پہ جب بیٹھا ہوتا ہے کوئی تو وہ پتہ چلتا ہے غلے میں سے پیسے کیش نکال لیا، یہاں بھی بہت سے واقعات ہوتے ہیں، اس کے لیے اس میں بڑی طاقت ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی اس کے اپنے عدد کے اعتبار سے جو 80 اس کا عدد ہے وہ، یا وہ بندہ اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے ہر نماز کے بعد ورد کر لیا کرے اور دعا کر لیا کرے، یا اللہ میری یہ چوری ہوتی ہے میرے مال میں سے، میرے پیسے میں سے فلاں، یا اللہ اس میں تو کفایت فرما اور اس کو حفاظت دے۔ فرمایا کہ مجال ہی نہیں کہ چور اس کے قریب آئی، بلکہ فرمایا کہ اگر کوئی چور اس کی چوری کی کوشش کرے گا، اس پر ایک ایسی خوف اور دہشت طاری ہو جائے گا کہ وہ چوری سے باز آ جائے گا، وہ آپ کا مال چوری کرنے سے باز آ جائے گا۔ تو یہ اس میں خوبی ہے، تو اس کا ورد کرے۔ دوسرا کسی دشمن کا ڈر ہے کہ فلاں دشمن یا مجھ پر اٹیک نہ کر دے، زبان سے حملہ کرے گا مجھے تقریب رسوا نہ کر دے، یا ہاتھ سے حملہ کر کے مجھے نقصان نہ پہنچائے، یا اسلحے کے ذریعے سے کوئی تکلیف پہنچائے۔ تو دشمن کسی بھی نوعیت کی تکلیف پہنچا سکتا ہے، اس کو ڈر ہے اور وہ اس جگہ پہ جاتے ہوئے خوف محسوس کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یا حسیبو کے اندر وہ طاقت ہے کہ وہ جو ہے وہ دشمن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ یا حسیبو جو ہے وہ 313 دفعہ پڑھے، یا جو ہے وہ اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے پڑھے، اور پڑھ کے اوپر دم کر لے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور اب وہ اس مقام پہ چلا جائے، انشاءاللہ کوئی مائی کا لال جو ہے اس کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ اس میں خوبی ہے۔ اور ایک خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ ایک آدمی کو فقر و فاقہ کا خوف ہے،
جیسے آج کل نوکری چلے جانے کا خوف ہوتا ہے، لوگ کہ جی وہ ہماری کمپنی کو بڑی کمپنی نے خرید لیا تو خطرہ ہے کہ میری جاب نہ چلی جائے اور خطرہ ہے کہ مجھے نکال نہ دیں. اس کے لیے اس میں بڑی طاقت ہے کہ یا حسیبوں میں کہ انسان جو ہے یا تو وہ جو کمپنی ہے اس کمپنی کے نام کے عدد کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے کمپنی کے نام کے عدد نکال سکتا ہے تو بہت اچھا ہے. بھائی شیل جو ہے وہ شیل گیس ہے، شیل کے نکال دیے عدد ہیں، اس سے اور جو ہے کمپنیوں کے نام ہے کوئی بھی تو نکال دیا نام، اس کے نکال سکتا تو بہت اچھا ہے. نہیں تو پھر اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے جو اس کے اپنے وہ بھی نہیں پتہ تو خود اس کے نام کے عدد جو 80 ہیں، 80 کے اعتبار سے ہر نماز کے بعد یہ پڑھتا رہے اور یہ دعا کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے خطرہ ہے کہ میں کہیں جو نوکری سے نکل نہ جاؤں اور یہ کمپنی مجھے نکال نہ دے، یا یہ کہ جاب کے لیے انٹرویو دے دیا پتہ نہیں مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس کے اندر ایک ڈائریکٹر جو بڑا خنکی لگتا تھا کہیں یہ نہ ہو کہ مجھے ریجیکٹ کر دے، یہ خطرات. اور میں یہ دعا کرے کہ مائی کا لال کہتے ہیں اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا انشاءاللہ. اگر اس کے اندر جو ہے ٹیلنٹ ہے وہ ہے کہ یہ میرٹ پہ ہے، اس کو لازمی نوکری ملے گی اور نکالے گا کوئی. یہ اس میں بڑی خوبی ہے. بہت اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انسان جو ہے کوئی ایسی بہت مشکل کام ہے کہ جو حل نہیں ہو رہا، اس کے لیے سے سارے ٹل لگا لیا، کوئی سورس بن ہی نہیں رہی، تو گویا کہ مشکل مہم کو حل کرنے کے لیے اس میں بڑی تاثیر. لیکن اس کو ذرا یوں پڑھنا ہے، حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ پہلے پڑھنا پھر حسیب آخر میں ملانا. تو حسبی اللہ الحسیب جو ہے یہ اتنی جو دعا ہے اس کو مغرب کے بعد 313 دفعہ پڑھے، یا یہ کہ وہ جو مہم یا پریشانی ہے جو حاجت اس کے عدد کے اعتبار سے پڑھے، یا 80 کو 3 پر ملٹیپلائی کر لے، 80 کو 3 پہ ملٹیپلائی کر کے جتنا آ جائے اتنی دفعہ پڑھے. حسبی اللہ الحسیب اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور پڑھ کے دعا کر لے. انشاءاللہ ایسی غیب سے مدد ہوگی کہ وہ جو بھی مشکل کام ہے وہ آسانی ہو جائے گی اس کے لیے. یہ اس کے اندر خوبی. اور ایک خوبی ہے کہ ہر وقت کی حفاظت چاہتا ہے، ہر وقت اور ہر چیز میں کفایت چاہتا ہے، اور اگر چاہتا ہے میرے بیوی بچوں کی بھی کفایت ہو تو ان کو بھی اپنے ذہن میں لے سکتا ہے. تو چلتے پھرتے ہر وقت اس کا ورد رکھے، یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو، اور نیت رکھے گی اللہ میں بازار جا رہا ہوں میری کفایت فرما، یہ چیز لینے میری کفایت فرما، میرے جو بھی بچے ہیں وہ جو جہاں کر رہے ہیں یا ان کی تو آپ کفایت فرما. تو اللہ ان سب کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اللہ جب کافی ہو گیا تو میں نے بتایا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو کافی ہونے والی ہے، کیونکہ وہ تو کسی کفایت کا بھی محتاج نہیں، کیونکہ خود کفایت کو پیدا کرنے والا وہ خود ہی ہے. تو لہٰذا وہ جب ساتھ ہو گیا تو پھر آپ کے اور آپ کے جو ہے پیاروں کی جو ہے مدد کے لیے اللہ کی ذات تیار رہتی ہے. یہ اس میں خوبی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بچے جو ہیں اولاد بعض دفعہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بگڑ جاتی ہے، اور اولاد کو تعلیم و تربیت بھی دی آپ نے، اس کو ظاہری تعلیم بھی دی اور قرآن سنت بھی سکھا دیا. ہوتا یہاں ویکنڈ کے اسلامی اسکول بھی سکھا دیا، لیکن بچہ ہائی اسکول گیا تو جناب اس کی رنگ ہی بدل گئے، پریشان، نظریات چینج ہو رہے ہیں. اب جو یہ اللہ کے سپرد کر کے حسبی اللہ الحسیب کا ورد شروع کر دیں. اس بچے کے نام کے عدد کے اعتبار سے اس کے بچے کے نام کی جتنے عدد ہیں مطلب 215 بنتے ہیں تو 215 مرتبہ حسبی اللہ الحسیب پڑھے اور کہے کہ یا اللہ یہ بچہ جو ہے کہ آپ اس کے لیے کافی ہو جائیے، مطلب اس کی جو ہے اصلاح کر دی، اس کے دل کو آپ اپنی محبت میں رکھ دیجئے. یہ شروع کر دے، 90 دن پابندی سے کرے، اور اگر دم کر کے پانی پلا سکتا تو بہت اچھا ہے. انشاءاللہ بگڑا ہوا بچہ جو ہے راہ راست پہ آ جائے گا. سبحان اللہ. یہ اس میں خوبی. اور خواب میں تعبیر کا تعلق یہ ہے کہ اگر خواب میں دیکھا حسیب، اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی عزت و راحت کی زندگی عطا فرمائیں گے، اور توبہ کی توفیق دے کر آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. حضرت مجھے تو بات یہ سمجھ آئی کہ آپ نے آج ایک فارمولہ بتا دیا، ڈھال، اپنے اوپر ڈھال بنانے کا، ہے نا. ایسی ڈھال آپ اگر اللہ کی یا حسیبوں کی ڈھال آپ اپنے اوپر ڈال لیں تو ہر چیز سے حفاظت ہوگی. ٹھیک ہے نا، یہ ایسی بات ہے نا، چاہے وہ آپ کی نوکری ہو، چاہے وہ آپ کا انٹرویو ہو، چاہے وہ آپ کے بگڑے ہوئے بچے ہوں، چاہے وہ آپ کے دشمن ہوں، کسی سے بھی بچنے کے لیے اور صحیح کرنے کے لیے اس ڈھال کا استعمال کر لیں. بہت اعلیٰ، بالکل صحیح ہے نا. یہ تو مطلب اور کیا دے سکتے ہیں. یہ کتنے بچے ماں باپ کے فون آتے ہیں. پچھلے ہفتے بھی تھا کہ جی بچے بگڑ گئے، قابو میں نہیں ہیں، بچہ قابو میں نہیں ہے. صحیح بات. تو یہ تو آپ نے فارمولہ ایک اور دے دیا. سبحان اللہ. ایسی